السلام علیکم جی، ویلکم بیک ٹو اندر ویڈیو۔ تو آج کی جو ویڈیو ہے یہ ایک بہت ہی پیارا سا ٹاپک ہے۔ اس میں آپ کو میں بتاؤں گا کہ اللہ پر انسان کو اگر یقین اور گمان ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو کیسی اللہ کی طاقت کیسے اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ تو انسان کا اللہ پر یقین اور اس کا گمان ہی اسے اللہ تعالیٰ کے اتنے نزدیک کر دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی قرآن پاک میں کہتا ہے کہ میں انسان کی شرح کے پاس ہوں۔ تو آج کی ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگی ہوں تو اسے لائک اینڈ شیئر کر دیں اور چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر دیں، کیونکہ میں اس چینل پہ اس طرح کی اسلامک موٹیویشن ویڈیوز لاتا رہتا ہوں۔ تو مختلف اس میں لیکچرز ہوتے ہیں، لیکچر سمجھ لیں۔ آپ سے ایک دل کی باتیں وہ میں شیئر کرتا ہوں، اللہ پاک سے دعا ہے کہ میری باتوں کو آپ کے دلوں پر اثر کرے۔ تو آج کے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو اللہ پر یقین اور گمان جو ہوتا ہے بیسیکلی وہ اس طرح ہوتا ہے کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی نعمت سے عطا فرمائی، اور یہ ایمان صرف ایک لفظ یا دعویٰ نہیں بلکہ ایک طرز زندگی ہے۔ ایمان کی جڑ محبت ہے، اور اس کی شاخیں جو ہیں وہ یقین، صبر، توکل اور اللہ سے اچھا گمان رکھنا ہے۔ آج ہم جس بارے میں بات کر رہے ہیں وہ گمان ہی ہے۔ تو یہ بلکہ ایک لفظ نہیں ہے بلکہ ایک پورا فلسفہ ہے۔ زندگی کے نشیب و فراز میں جب انسان بکھرتا گرتا ہے، خود کو تنہا محسوس کرتا ہے، تب یہ اچھا گمان اسے سنبھالتا ہے، اسے اللہ کے قریب کرتا ہے اور دوسروں کے لیے بھی ایک سہارا بنتا ہے۔ اللہ سے اچھا گمان رکھنا آسان نہیں ہے، لیکن یہ وہ دروازہ ہے جو ہمیں اس کے کرم، فضل، محبت کی دنیا میں لے جاتا ہے۔ اچھا گمان رکھنا دراصل دل کی اس کیفیت کا نام ہے جس میں انسان ہر حال میں اللہ کی رحمت، حکمت اور محبت کو غالب جانتا ہے۔ یہ سوچتا ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ میرے رب کی طرف سے میرے حق میں بہتر ہے۔ یہ گمان ہمیں مایوسی سے بچاتا ہے، ہمارے دل کو امید کے چراغ سے روشن رکھتا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری باتوں کی سمجھ آ رہی ہے، کہ جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں آپ میری ان باتوں کو الفاظ پہ غور کریں اور اپنے فکر کو اس میں گم کریں کہ آپ کو محسوس ہو کہ جو میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ اس کو آپ کس طرح امپلیمنٹ کر سکتے ہیں اپنی ڈیلی لائف میں، اپنے روٹین میں، اپنی سوچوں پہ، اپنے خیالات پہ۔ تو زندگی میں انسان صرف اپنی ذات کے لیے نہیں جیتا، یہ آپ کو بھی پتا ہوگا۔ ہمارا ہر عمل، ہر سوچ، ہر جذبہ ہمارے گرد و نواح میں موجود لوگوں پر اثر انداز ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جب ہم اللہ سے اچھا گمان رکھتے ہیں تو نہ صرف ہم خود سنبھلتے ہیں بلکہ دوسروں کے لیے بھی ایک مرکز سکون بن جاتے ہیں۔ اپنے بچوں، اپنے ماں باپ، شریکے یار، دوستوں اور رشتہ داروں کے لیے ایسی شخصیت بننا چاہیے کہ وہ تمہیں دیکھ کے سکون پائیں۔ ایسا نہ ہو کہ وہ تمہاری موجودگی میں ان کو بوجھ لگے، اور اس کا آغاز اسی کام سے ہوتا ہے کہ اپنے رب سے اچھی امید رکھنا اور ہر حال میں الحمدللہ رب العالمین کہنا۔ اللہ سے مضبوط تعلق قائم کرنے کے لیے اتنی زیادہ پرفیکشن کی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ اس کے لیے اخلاص چاہیے ہوتا ہے۔ یہ راستہ ہمیشہ ہموار نہیں ہوتا، یعنی آپ کی زندگی میں آپ کوئی ہموار راستہ نہیں ملے گا، اس پہ ٹوٹنا ہوتا ہے، رونا پڑتا ہے، غلطیاں ہوتی ہیں، معافی مانگنا پڑتی ہے اور پھر سنبھلنا پڑتا ہے، اور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ معاف کرتا ہے جو خلوص کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اسے یاد کرتے ہیں۔ جو لوگ کبھی گرے ہی نہیں وہ سنبھلنے کا فن نہیں سیکھتے سکتے۔ لہٰذا اگر زندگی میں کہیں جھٹکا لگا، کہیں دل ٹوٹا تو سمجھو کہ رب تمہیں سکھا رہا ہے۔ وہ سب ہی آتا ہے، اختلافات بھی ہوتے ہیں، لیکن اصل کمال یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو جمے ہوئے بت کی طرح نہ بننے دے، یعنی ایسا شخص نہ بنے جو بس بولتا رہے اور سننے کی صلاحیت کھول دے، جو ہر وقت شکایتوں کا دفتر کھول کر بیٹھ جائے۔ اور اگر یعنی کہ آج کل کافی لوگ آپ اپنے معاشرے میں اپنے ریلیٹیوز میں دیکھتے ہوں گے، لوگ اسی طرح کرتے ہیں۔ اگر ہر کسی سے اپنی کہانی سنائیں گے تو ہر کار لوگ آپ سے جان چھڑانا شروع ہو جائیں گے۔ اگر آپ دوسروں کی سنیں گے، ان کی دلجوئی کریں گے تو وہ لوگ آپ کو اپنا سمجھیں گے اور آپ سے اپنے دکھوں کو بانٹ لیں گے۔ ہمیشہ سننے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ جو لوگ دوسروں کی بات سننا نہیں سیکھتے وہ ایک وقت کے بعد تنہائی کا شکار ہو جاتے ہیں، پھر دل میں ایک خلاصہ پیدا ہو جاتا ہے جیسے کوئی نہیں بڑھ سکتا۔ اس لیے دوسروں کے لیے ایک تسلی دینے والی شخصیت بننی چاہیے، جبکہ نہ کوئی اسے دکھ سنائے تو اپنے دکھڑے لے کے بیٹھ جائے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، غور سے سننا چاہیے اور ان سے کہنا چاہیے کہ اللہ آسانی کرے، دعا کرنی چاہیے ان کے لیے۔ یہ چیزیں آپ کے دل میں جو ہے نا بہت زیادہ اللہ کے پاس کرتی ہیں، اللہ کے لیے اچھا گمان پیدا کرتی ہیں۔ سم ٹائم ایسے ہماری مرضی کے خلاف حالات ہو جاتے ہیں، تو یہی لمحات ہوتے ہیں جس میں اللہ کی طرف سے ہماری تربیت کے لیے آتے ہیں، وہ ہمیں بہتر انسان بنانے کے لیے کسی ایسے مقام پر لے جاتا ہے جہاں ہم جانا نہیں چاہتے، لیکن وہی مقام ہمیں پختہ کرتا ہے۔ اللہ ہمیں دکھاتا ہے کیسے معاف کرنا ہے، کیسے برداشت کرنا ہے، کیسے دل کو بڑا کرنا ہے۔ یہ تین لفظ، کیسے معاف کرنا ہے، کیسے برداشت کرنا ہے اور کیسے دل کو بڑا کرنا ہے، یہ تین لائنز جو ہیں بیسیکلی آپ کو اللہ کے گمان کو اور گہرا کرتی ہیں، اللہ سے آپ کی محبت کو گہرا کرتی ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں سے اللہ کے قریب جانے کا، یعنی آپ جب ایسا رویہ اختیار کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے قریب کر لیتا ہے۔
بات یہ ہے کہ اگر ہم دیکھیں، اگر ہم ایک آپ قافلے کے آگے کھڑے ہو جائیں ہیں اور سامنے ماریا جیسا پہاڑ ہے، تو اگر آپ چیلنج یہ ہوتا ہے دل کانپ رہا ہوتا ہے، لیکن اللہ پر یقین ہوتا ہے انسان کو، خود پر نہیں ہوتا کہ وہ ماریا کے پہاڑ پہ چل جائے گا، لیکن اسے اللہ پر یقین ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے اس پہ چڑھا دے گا۔ اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، چہرے کو پرسکون، زبان و مسکراہٹ، دل میں امید رکھ لی تو تمام قافلے کے لیے، اور پھر انسان، ظاہر سی بات ہے آپ اتنے بڑے مارکے کو جائیں گے تو جو نہیں کر سکتے، جو ڈر رہے ہوتے ہیں، آپ ان کے رہبر بن جاتے ہیں، رہبر انسان بن جاتا ہے، تو جو لوگ ہوتے ہیں وہ دیکھ کے مطمئن ہو جاتے ہیں کہ کوئی ہے جو ہم سے آگے چلے، اس لیے آپ ان سب کے لیے سہارا آتے ہیں۔ ایمان یہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پہاڑ کو بھی دے، آپ ماریا کے پہاڑ کو بھی دے کے آپ کو یقین ہو کہ میں لے کے ان کو چلوں گا اور انشاءاللہ میں اسے پار کر جاؤں گا، جس طرح کے پلات ہوئے، جو بھی ہوا۔ تو یہی اللہ پر ایمان بھی ہے اور یہی اس پہ یقین ہے بیسیکلی۔ تنہائی میں اللہ کو ہمیشہ یاد کرنا چاہیے، دن کو اللہ کے بندوں کا حوصلہ بننا چاہیے، اپنے زندگی کی پریشانیوں ٹینشنوں سے لڑنا چاہیے، اور رات کو جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے، اللہ کو یاد کرنا چاہیے، اور یہ کہنا چاہیے اللہ میں نے تیرے بندوں کو تسلی دی، اب تو میری عزت رکھنا۔ یہی اخلاص، یہی فقیری اللہ کو پسند آتی ہے، وہ تمہیں ایسے مقام پر پہنچا دیتا ہے جہاں پہ تم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے۔ اللہ صرف عیب ہی نہیں چھپاتا بلکہ تمہاری کمزوریوں، گناہ، فہم کی کمی، ہر چیز پر پردہ ڈال دیتا ہے۔ یہ آپ ہمیشہ یاد رکھنا، اللہ صرف انسان کے عیب نہیں چھپاتا بلکہ کمزوریاں، گناہ، فہم کی کمی، ہر چیز پر پردہ ڈال دیتا ہے۔ جب آپ اس پر یقین کرتے ہیں اور ندامت کے ساتھ اس کے سامنے جھکتے ہیں تو وہ آپ کو اپنے دوستوں میں شامل کر دیتا ہے، آپ کو اپنی دوستی عطا کرتا ہے۔ ایمان بیسیکلی ایک دعویٰ نہیں ہے بلکہ یہ ایک ریاضت بھی نہیں کہہ سکتے، بلکہ یہی رویے ہیں آپ کے جو بیسیکلی آپ کے ایمان کو مضبوط کرتے جاتے ہیں، پھر آپ کے ایمان کے اس مقام پر پہنچ جاتے ہیں کہ جہاں پہ آپ کہتے ہیں اللہ ہی میرا ساتھ ہے، وہ میرا رب ہے، وہ میرا والی ہے۔ یہ پریکٹس انسان کو اتنا مضبوط بناتی ہے، یہی سوچ جو ہوتی ہے، یہ نہیں پریکٹس بار بار آپ کو دہرانے کی عادت اتنا مضبوط بناتی ہے کہ تمہیں عاجز کر دیتی ہے، لوگوں کو سہارا بننا شروع ہو جاتی ہے آپ۔ اللہ سے اچھا گمان جو ہوتا ہے وہ دوسروں کے لیے رحمت بن جاتا ہے، اس انسان کا وجود جو اللہ سے اچھا گمان کرتا ہے وہ اس کے دوسرے انسانوں کے لیے رحمت بن جاتا ہے، لوگ حوصلہ لیتے ہیں، سکون پاتے ہیں اور اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ انسان کو اپنی کہانی کو ہر وقت نہیں یاد کرنا چاہیے بلکہ اسے دوسرے کی زندگیوں میں بھی دیکھنا چاہیے، وہ ان کی جو زندگی جس طرح چل رہی ہے کہ آخر اس میں اگر کوئی مسئلہ ہے تو اس میں اس کے ہمدرد بنے، اس کے یعنی کہ اس کا ساتھ دینے والے بنے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ اسے جو ہے نا اس کو مزید جو ہے نا آزمائشوں میں ڈالیں، اس کے حوصلے کو توڑیں، اس کی زندگی کو اور مشکل کریں۔ تو ایسے بہت کم لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ پہ گمان اور ان پہ اس پہ ایمان ہوتا ہے، تو وہ دوسروں کے لیے ہمیشہ سارا اچھی چیز بنتے ہیں۔ خیر، آخر میں اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ میں اپنی ذات پر بھروسہ کرنے کی بجائے تجھ پر بھروسہ کرنا سکھا دے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ میں اپنی ذات پہ بھروسہ کرنے کی بجائے تجھ پر بھروسہ، یعنی اللہ پر بھروسہ کرنا ہمیں سکھا دے۔ اللہ کی ذات پہ بھروسہ ہوگا تو انسان کو آبویسلی اللہ کبھی گرنے نہیں دیتا۔ تو ہمیں شکایتوں سے نکال کر دوسروں کے لیے سکون، یعنی کہ ہمیں اپنی زندگیوں کی تنگیوں، پریشانیوں اور ان چیزوں سے نکال کر دوسروں کے لیے خوشیوں اور راحت کا سبب بننے کا ذریعہ بنا دے۔ ہمیں ایسا دل دے جو تیرے فضل سے بھرا ہو، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ ہمیں ایسا دل دے جو تیرے فضل سے بھرا ہو، اور ایسا چہرہ دے جو تیرے نور سے روشن ہو۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، آمین ثم آمین۔ تو الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب رحمت العالمین، شکر الحمدللہ۔ تو خیر، اللہ تعالیٰ جب بھی ہمیں ایسی سوچ عطا کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ سے ہمارا گمان بہت اچھا ہے اور ہمارا ایمان دن بدن اور مضبوط ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لازمی سے لائک اینڈ شیئر کریں اور چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں جی نیکسٹ ویڈیو میں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا جی، اللہ حافظ۔